السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیصلہ سازوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ 2 سال کے ظلم کے باوجود بھی ان کو یقین ہے کہ یہ 8 فروری کو الیکشن ہار جائیں گے اور کچھ نئے اقدامات لیے جائیں گے، جس میں سے ایک کا انکشاف تحریک انصاف کے آفیشیل سوشل میڈیا سے بھی کیا گیا ہے۔ دھاندلی کا کون سا بڑا منصوبہ سامنے آیا ہے، میں آپ کو تحریک انصاف نے جو آفیشلی بتایا ہے وہ پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ مزید کون سے اقدامات یہ لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی شکست کا پورا یقین ہو چکا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی سویپ کرنے جا رہی ہے۔ پنجاب میں بھی اگر نون لیگ کو صرف مقابلے کے قابل بھی بنانا ہے تو ایسی دھاندلی کرنی پڑے گی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، پھر بھی بمشکل مقابلہ شاید ہو پائے، نون لیگ کو جتوایا شاید نہ جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انتخابی نتائج سے ایک خفیہ سافٹ ویئر کے ذریعے چھیڑ چھاڑ کی منصوبہ بندی کی مصدقہ اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار۔ عوام کے ووٹ کی حرمت کو طاقت، جبر اور خفیہ تدبیروں سے پامال کرنے کی کوششیں ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گی۔ ہر ممکن طریقے سے تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کی ناکام ریاستی کوششوں کے بعد منصوبہ ساز براہ راست عوام اور ووٹرز کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں یا ان میں مصروف ہیں۔ ایک جانب تحریک انصاف کی ویب سائٹ کو بند کر کے عوام کو اپنے امیدواروں کے بارے میں معلومات سے روکا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف مصدقہ ذرائع سے نتائج میں خفیہ رد و بدل کے لیے ایک خفیہ سافٹ ویئر کی تیاری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بدترین قبل از انتخابات دھاندلی کی کوششوں کے بعد انتخابی نتائج سے چھیڑ چھاڑ انتخابات کی ساکھ اور حیثیت کو خاک میں ملا دے گا۔ تحریک انصاف نے جمہوریت کی بقا اور سلامتی کی خاطر تمام تر ظلم و بربریت اور خدشات کے باوجود انتخاب کا قانونی رستہ اختیار کیا اور عوام کو بھی اس کی تلقین کی۔ تحریک انصاف کی پشت پر کھڑے 24 کروڑ پاکستانی اپنے ووٹ کے ذریعے تحریک انصاف کو سیاست و حکومت کی قیادت سونپنے پر مکمل یکسو اور پرعزم ہیں۔ تحریک انصاف کو مشق انتقام بنانے کے لیے عوام کے ووٹ پر حملہ کیا گیا تو واضح طور پر عوام کی توہین ہوگی، جس کے نتائج شدید عوامی رد عمل کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ تحریک انصاف انتخابات میں ناقابل شکست ہے، اس لیے 26 ستمبر 2011 کو ضابطے کی کارروائی کے بعد پارٹی سے نکالے جانے والے ایک ٹاؤٹ اکبر ایس بابر کو ریاستی پشت پناہی سے تحریک انصاف میں داخل کرنے کی بیہودہ کوشش کی جا رہی ہے۔ مزید بھی کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ عوام الیکشن تک رکی ہوئی ہے۔ اگر الیکشن میں یہ سب کیا گیا، جو یہ خفیہ سافٹ ویئر بنائے جا رہے ہیں کہ آر او کے دفتر میں جب نتائج پہنچیں اور وہاں سے الیکشن کے ہیڈ آفس جائے نتیجہ، تو یہاں سے اگر 10,000 کا ووٹ ایک پارٹی یا ایک امیدوار کو دیا جا رہا ہے تو جب سارے کنسولیڈیٹ ہو کے پہنچے ووٹ تو پتہ چلے کہ جیت کوئی اور گیا ہے۔ یعنی جیسے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے عمران خان کی سیٹیں کم کی گئیں 20-25، اسی طرح اس بار آر ایم ایس یا جو بھی سسٹم ہے اس میں ایسا سافٹ ویئر ڈالا گیا ہے، یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف کے ووٹ کسی کے ہوں گے اور سافٹ ویئر سے جب ریزلٹ سامنے آئے گا تو وہ کسی اور کا ہوگا۔ یعنی حقیقی ووٹ کچھ اور بولیں گے، جو الیکٹرانک ریزلٹ ہوگا وہ کچھ اور بولے گا، لیکن یہ چیز لیک ہو گئی ہے، اس لیے انہیں یہ کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کرتے بھی ہیں تو اب آپ نے ایک اور چیز سمجھنی ہے، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ فارم 45 کیوں اہم ہے اور تحریک انصاف کو اپنے پولنگ ایجنٹس کو کیوں تیار کرنا ہے؟ 2-3 چیزیں سمجھ لیں کہ کرنا کیا ہے۔ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے پولنگ ایجنٹس نے اتھارٹی لیٹر لینا ہے اپنے امیدوار سے تاکہ ان کو اندر بیٹھنے دیا جائے۔ کوشش یہ کرنی ہے پولنگ ایجنٹ نے کہ صبح جب گھر سے نکلے تو جب تک اس کے پاس سائنڈ فارم 45 کی کاپی نہ ہو تب تک وہ وہاں سے نہ نکلے، ٹوائلٹ جانے کے لیے بھی نہ نکلے۔ جب ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہو یا ڈبہ الٹنے لگے تو دیکھے کہ اس دوران یہ نہ ہو کہ اس طرف ایک ڈبہ ڈالا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک اور تھیلا کھول کے مکس کر دیے جائیں ووٹ، ایسا بھی نہ ہو۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اگر آپ اینک پہنتے ہیں تو اس دن اینک گھر مت بھولیں، اینک پہن کے جائیں تاکہ آپ کو واضح نظر آئے گنتی کے ٹائم۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد فارم 45 آپ اپنے پاس رکھیں۔
کیونکہ انہوں نے جو اصل دھاندلی کا منصوبہ بنایا ہے وہ RO کے دفتر اور اس کے بعد کے معاملات میں ہیں. لیکن فار ایگزامپل ایک حلقے میں 100 پولنگ اسٹیشن ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 100 فارم 45 ہیں جو سائن شدہ ہیں پریزائڈنگ آفیسر کے، جس میں باقی بھی تمام لوگوں کے دستخط موجود ہوں گے، تو پھر آپ عدالت جا سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی عدالت، بے شک وہ قاضی کی عدالت ہی کیوں نہ ہو، آپ کے حق میں فیصلہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوگی اور فرانزک آڈٹ ہوگا یا ویریفیکیشن ہوگی اور سب کو پتہ چل جائے گا، کلیئر ہو جائے گا. یہ بالکل واضح ہے. اس لیے آپ نے دھاندلی کی کسی کوشش سے گھبرانا نہیں ہے. لیکن اب یہ اس کا ایک اور سٹیپ بھی کر رہے ہیں، کریک ڈاؤن کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. پنجاب اور سندھ میں سائملٹینیسلی شروع کیا گیا ہے. جو پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے امیدوار ہیں خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نیشنل اسمبلی کے امیدواروں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پورے طریقے سے سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں پورے سسٹم کو، تاکہ کینڈیڈیٹ پولنگ ایجنٹس تیار نہ کر سکیں، ڈور ٹو ڈور کمپین نہ کر سکیں. ایک پوری کمپین کا جو ماحول ہوتا ہے الیکشن سے پہلے وہ بنایا نہ جا سکے. اس کے لیے اب گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں سیاسی جماعتوں کے امیدواروں پر. یہ نہیں کیا جائے گا دیگر، بلکہ ایک ہی سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے. یہاں باقی جماعتوں کو تو فری ہینڈ ملا ہوا ہے. یہ جو میڈیا پہ لوگ ہیں جو تنقیدی آوازیں چند رہ گئی ہیں برائے نام، اب ان کو بھی یہ بند کرنا چاہتے ہیں. اور میں ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں الیکٹرانک میڈیا کی بات نہیں کر رہا. جو تھوڑی بہت آوازیں رہ گئی ہیں یہ اس کے خلاف بھی اب کریک ڈاؤن کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں. کیونکہ جس بڑے پیمانے پر انہیں دھاندلی کہ الیکشن کے دن دھاندلی کرنی ہے، اگر ڈیجیٹل میڈیا موجود ہوگا، سوشل میڈیا پہ لوگ وہاں موجود ہوں گے، ریکارڈنگز کر لیں گے، انٹرنیٹ بھی بند ہوا تو بعد میں اپلوڈ کر دیں گے. ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہونی ہے، اتنی ننگی دھاندلی انہوں نے کرنی ہے. جو پلان ہے ان کا یہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگ پیرا دے رہے ہوں گے. انہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ میڈیا اور کیمرہ نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر جو آرگنائزڈ یوٹیوبر وغیرہ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ کم از کم نہ ہوں. جو یوٹیوب جرنلسٹ ہیں وہ کم از کم نہ ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف ان کو یہی لوگ پہنچا رہے ہیں. لیکن اس دن آپ سب نے جرنلسٹ بننا ہے. جہاں آپ نے ووٹ کا پیرا دینا ہے وہیں آپ نے اپنا موبائل فلی چارج رکھنا ہے. آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے، اگر پاور بینک ہے تو وہ بھی اپنی ایک پاکٹ میں رکھ لیں. رات بے شک 12 بج جائیں، آپ نے گھر نہیں جانا کہ میری بیوی کی کال آ گئی ہے جانا پڑے گا، یا مجھے بھوک لگ گئی ہے، یا جا کے تھوڑے سے نہاری پائے کھاؤں. آپ نے ایسا نہیں سوچنا. آپ کو رزلٹ مل گیا یا آپ کو پتہ چل گیا کہ گنتی میں کیا ہے، تو آپ نے خوش ہو کے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ فارم 45 ریسیو کر کے آپ نے واپس جانا ہے. اور اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی. وہ کتنے ہوتے ہیں کہ جب پریزائڈنگ آفیسر سے RO آفس تک سارے تھیلے جا رہے ہوں تو وہاں پہ آپ نے حفاظت کرنی ہے، ساتھ ساتھ جانا ہے. ان کے رستے میں کہیں دھند ہو تو تھیلے تبدیل نہ کر لیے جائیں یا ڈبے تبدیل نہ کر لیے جائیں. یہ سب عوام کی ذمہ داری ہے، عوام کو کرنا پڑے گا. حالات امپاسبل ہیں. آرگنائزڈ پارٹی کے لیے یہ تقریباً کام کرنا ناممکن ہے. تحریک انصاف کا جو ممبر ہے، جو سپورٹر ہے، اس کی تو زمین تنگ کی ہوئی ہے. وہ بیچارے باہر نکلتے ہیں تو انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ کام اب عام عوام کو کرنا پڑے گا جو ممبرز نہیں ہیں، اور اس طریقے سے آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں. ناظرین اکرام، یہ تاریخ ساز فیصلہ اور قاضی کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ آیا ہے. حالانکہ اس میں قاضی گروپ کے ججز ہیں، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی لیجٹمیسی ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ لوگوں کو کتنا کھلے انداز میں انکلوسیو طریقے سے حق دیا گیا اپنے رائے کے اظہار کا. ایک طرف قاضی ہے جو ایک سیاسی جماعت سے بلے کا نشان لیتا ہے اور کروڑوں ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ پاکستان میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ناخواندہ لوگ ہیں. وہ لوگ صرف انتخابی نشان کو پہچان کے ووٹ دیتے ہیں. وہ کسی کا نام نہیں پڑھ سکتے کہ آپ انہیں امیدوار کا نام بتا دیں تو وہ پڑھ کے ووٹ ڈال دیں گے. آپ نے ان سب کو محروم کر دیا. اگر انہیں انتخابی نشان نہیں پتا یا ان تک نہیں پہنچا آزاد امیدوار کا نشان، تو ووٹ تو وہ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو تو ووٹ نہیں ڈالیں گے. جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو دیں گے، وہ کبھی بھی کسی اور جماعت کو ووٹ نہیں ڈالے گا. تو آپ نے ان لوگوں کو ووٹ سے محروم کر دیا ہے. یہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ عوام کی شرکت کے بغیر تو حکومت کی لیجٹمیسی نہیں ہوگی. یہ فیصلہ
काजी साहब आपको भी पढ़ना चाहिए। जिस तरह सनम जावेद को कल इजाज़त मिली इलेक्शन लड़ने की, परवेज़ इलाही को मिली, मेजर ताहिर सादिक को मिली, इसी तरह दीगर लोगों को मिली। फिर फैसले में यह भी लिखा हुआ है कि मफरूर होना आपको इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकता। उसके बाद आप मुझे बताएं, ये जो सारे फैसले हुए, जो मुराद सईद को रोका गया, सारा कुछ किसने करने दिया और क्यों हुआ? क्योंकि मुराद सईद जैसे लोग पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, बिलावल या मरियम नहीं है। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के बाद अगर देखना चाहते हैं तो मुराद सईद की तरह की क़यादत देखना चाहते हैं। ये चले हुए कारतूसों से अवाम बेजार हो चुकी है। इमरान खान लोगों की वाहिद उम्मीद है इस वक्त, लेकिन इंसान एक फ़ानी चीज़ है। एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन हमारे बाद भी तो ये दुनिया चलनी है ना। लोग अपना मुस्तकबिल मुराद सईद और इसी तरह की क़यादत से जोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए खड़े हो सकते हैं, जो अनकरप्टेबल हैं, जो अपनी जान तक पाकिस्तान के लिए देने को तैयार हैं, जो अवाम के साथ धोखा नहीं करेंगे, लंदन में जायदादें नहीं बनाएंगे, जो मिस्टर 10% नहीं कहलाएंगे। अवाम अब किसी करप्ट डाकू चोर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन इकराम, मेरा फैसला साजों को बहुत बिरादराना और हमदर्दाना मशवरा है। देखें, हालात ऐसे बन गए हैं कि इक़्तिदार एक ना एक दिन तो आपको आवाम के हवाले करना पड़ेगा। आप खुशी से करें या ना करें, करना तो पड़ेगा। बेहतर यह है कि खुशी से कर दें। क्या 76 साल इक़्तिदार के मज़े लेना काफ़ी नहीं है? अब आवाम को चलाने दें मुल्क, फिर मुल्क तरक्की भी करेगा, मुल्क अमीर भी हो जाएगा और फ़ायदा इसमें आपका भी होगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।